بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 47 میں پاکستان بنا، پاکستان کے بے تحاشا مخالفین تھے، اور وہ مخالفین تھے جو سب نے آ کے پاکستان کے اندر ہی پناہ لی، جو اس وقت جو بھارت کے حق میں تھے اور پاکستان کے مخالف تھے۔ پاکستان کو بلوچستان کہتے تھے اور قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے۔ 48 میں قائد اعظم کی وفات جب ہوئی تو اس کے بعد سے ان کو ایک ایسا موقع مل گیا کہ پاکستان کی مخالفت، یعنی کہ پاکستان کے دستور کو کریش کرنے کے لیے، کہ پاکستان جو بنا ہے اس کو کس طرح سے ہم تباہ کریں، اس کے تشخص کو پامال کریں، تو اس کے لیے ان کو ایک بڑا اچھا بہانہ ملا کہ سر ظفر اللہ خان، جو چوہدری ظفر اللہ خان صاحب تھے، جو اس جنازے کے جلوس میں بھی آئے تھے اور انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا قائد اعظم کا، یہ انہوں نے ایک بہانہ بنا لیا اور اس کی مخالفت شروع کر دی۔ جب بھی کوئی موقع آتا، جیسے 14 اگست آتا، تو 14 اگست سے پہلے یا اگست کے مہینے کے ساتھ ہی ایک مخالفت شروع ہوئی تھی کہ جی چوہدری ظفر اللہ خان نے تو قائد اعظم کو جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ یہ اس قسم کی بات تھی جس کے بعد بہت سے جوابات دیے گئے، اور یہ جان بوجھ کے شرارت کی کرتے رہے۔ حالانکہ جنازہ پڑھنے والے میں بہت سارے لوگ تھے۔ جماعت اسلامی کی پوری ٹیم نے جنازہ نہیں پڑھا، مولانا مودودی نے جنازہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے جنازہ نہیں پڑھا، میاں طفیل نے جنازہ نہیں پڑھا، پروفیسر غفور نے جنازہ نہیں پڑھا، بہت سارے لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا وہاں پہ۔ اور جب لاکھوں لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوں تو پھر اگر کوئی ایک آدمی جنازہ نہ پڑھے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر ایک مسلمان کا جنازہ ہو اور کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ ہو تو وہ پھر ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ آخر کیوں جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اس کا ایک جو بڑا گہرا تعلق ہے، جو آگے چل کے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں مجیب الرحمان صاحب وہ ڈیٹیل بتائیں گے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اگر شخص جو اصل میں نماز جو سے ہوتی ہے وہ امام کے پیچھے ہوتی ہے۔ قائد اعظم کا جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، چوہدری صاحب نے اکیلے بھی جنازہ پڑھ لیا ہوگا، اپنی نیت کر کے جنازہ پڑھ لیا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ پوچھی گئی، نہ کوئی ایسی بات تھی۔ ایک تو اس کے 6 سال بعد یہ شور مچا دوسرا، کیونکہ جنازہ جو سا ہوتا ہے، نماز جو سی ہوتی ہے امام کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ جو شبیر عثمانی صاحب تھے وہ جماعت احمدیہ کے دشمن تھے، انہوں نے جماعت احمدیہ کو واجب القتل بھی قرار دیا ہوا تھا، کافر بھی قرار دیا ہوا تھا، اور اعلان کرتے تھے ایک شخص جو سے ہے آپ کو یا آپ کے باپ کو یا آپ کے بزرگوں کو کافر قرار دے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ یہ خود ہی اپنے آپ سے سوال کریں۔ تو اس کے لیے ایک بہت تفصیل سے مجیب الرحمان صاحب نے اس موضوع کے پر رائے ہدہ پروگرام کے اندر ایم ٹی اے پہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جنازہ جو ہے انہوں نے کیوں نہیں پڑھا۔ ناظرین ملاحظہ کیجیے گا۔ مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ پاکستان سے ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ جناب مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مجیب الرحمان صاحب، ایک سوال جو ہمارے ایک ویور نے پچھلے پروگرام میں پوچھا بھی فون کر کے، لیکن وہ ایک نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں، اور یہ میرے خیال سوال جو ہے یہ 1948 سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر جماعت احمدیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا جو آلریڈی کافی زیادہ سنگین قسم کا تھا اس کو سنگین تر کیا جاتا ہے۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ سر ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائد اعظم کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی تھی؟ تو آپ اگر ہمیں کچھ بتا سکیں کہ اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں۔ ہاں جی ضرور، میں کچھ عرض کروں گا۔ میرے نزدیک اس سوال کی کوئی مذہبی یا علمی یا سماجی یا تاریخی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت اس کی طرح سے ہے ہی نہیں۔ جنازہ کسی نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ اگر غور کریں، سارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں، یہ ہمیشہ اس وقت پوچھا جاتا ہے جب کسی گفتگو میں دلیل ختم ہو جاتی ہے، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا سکتا، تو اس وقت کہتے ہیں اچھا جی ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ اس کی ادروائز کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے یاد پڑتا ہے، ابھی آپ کے پاس ان کا پروگرام نشر ہوا ناجی صاحب کا، میرا خیال ہے کہ شاید ناجی صاحب اس وقت ایڈیٹر رہے ہوں گے، مجھے یقین نہیں ہے، لیکن وہ پیپل پارٹی کا اخبار تھا مساوات اخبار میں سن 1978 یا 79 کی بات ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا، غالباً 78 تھا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سامنے چند سوالات پیش کیے گئے تھے ایک بار ایسوسی ایشن میں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ بار ایسوسی ایشن سرگودا کی تھی جی، اور 10 سوال تھے اس میں، اور اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا میاں طفیل محمد صاحب سے اور پروفیسر غفور سے کہ جی مودودی صاحب نے جنازہ پڑھا تھا قائد اعظم کا؟
انہوں نے جواب یہ دیا تھا, یہ لفظ تھے ان کے کہ کوئی ضروری نہیں تھا جنازہ پڑھنا, کوئی ضروری نہیں ہے, انہوں نے بھی نہیں پڑھا تھا, میں نے بھی نہیں پڑھا. تو میں بتانا یہ نہیں, میں ان پر الزام نہیں دینا چاہتا, ان کی کوئی اپنی وجہ ہوگی, وہ وجہ بھی تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے آ جائے گی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جنازہ پڑھنا ضروری نہیں تھا. یہ ایک مسئلہ ہے, بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا. اور یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دراصل جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک فقہی مسئلہ ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ایک فرض کفایہ ہے. اب میرے جو ناظرین ہیں بہت سے وہ نہیں سمجھیں گے کہ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے. فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ساری امت پر مجموعی طور پر عائد ہوتا ہے. امت میں سے چند لوگ وہ فرض ادا کر دیں تو امت کا فرض ادا ہو جاتا ہے, جب بعض لوگ کہتے ہیں امت پر سے ساقط ہو جاتا ہے. ایک آدمی بھی فرض ادا نہ کرے تو پوری امت گناہگار ہو جاتی. یہ ہے فرض کفایہ. تو فرض کفایہ اس مسئلے پر جہاں لاکھوں آدمیوں نے جنازہ پڑھا ہوا ہو, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو, کوئی اٹھتا سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ چند آدمیوں نے نہیں پڑھا تو کیا ہوا. لیکن جب آپ اس کے اوپر فرض کفایہ کے بارے میں جماعت احمدیہ کا مسلک دیکھیں تو جماعت احمدیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ یہ فرض کفایہ ہے, اس لیے اگر کسی جگہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو جماعت احمدیہ پڑھے گی تاکہ پوری امت اس گناہ کے وبال سے بچ جائے. ہم امت کو گناہ کے وبال سے بچانے کے لیے جنازہ پڑھنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں اگر کوئی اور جنازہ پڑھنے والا نہ ہو. لیکن جس کا جنازہ لوگوں نے پڑھ دیا, فرض کفایہ ادا ہو گیا, ہم اگر نہیں ادا کرتے اس کی کوئی وجوہات وہ الگ ہیں. لیکن یہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے کہ جس کو سوال بنا کر پیش کر دیا جائے. یہ اٹھایا ہی اس وقت جاتا ہے سوال جب کسی بحث میں کوئی دلیل ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی ظفر اللہ خان نے جنازہ نہیں پڑھا, تو وہ جو جنازہ نہیں پڑھا اس کی جو سٹنگ ہے, اس کا جو ڈنگ ہے وہ جنازہ نہ پڑھنے پر نہیں ہو, وہ سٹنگ جو ہے کہیں اور ہے. وہ میں آگے عرض کرتا ہوں کو کیا بات. لیکن جہاں تک فتویٰ کا تعلق ہے میں نے آپ کو بتایا. اب مشکل یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں, تاریخ لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. تاریخی طور پر یہ بات مسلمہ طور پر ثابت ہے کہ جماعت احمدیہ کے بانی سلسلہ انبیاء علیہ السلام پر علماء نے ہندوستان میں گھوم کر سارے علماء سے فتویٰ لیا, عرب سے فتوے منگائے کہ یہ کافر ہے, کفر کا فتویٰ دے دیا. اس سے پہلے جماعت احمدیہ کے افراد غیر احمدیوں کا, غیر احمدی مسلمانوں کا جنازہ بھی پڑھتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. جب وہ کفر کا فتویٰ آ گیا تو حضرت بانی سلسلہ علیہ انبیاء علیہ السلام نے یہ توجہ دلائی کہ دیکھو جو ایک میں کلمہ گو ہوں اور اول و آخر مسلمان ہوں, جو کلمہ گو کو کافر کہتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو کسی کافر کو, جو کسی مسلمان کو کافر کرا دیتا ہے اس کا کفر اس کے اوپر لوٹ جاتا ہے. تو صورت حال یہ بنی آصف صاحب کہ غیر احمدی علماء کے نزدیک ہم ان کے فتوے کے مطابق کافر ہیں, ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کے کفر کا فتویٰ ان کر پلٹ گیا ہے. اس کے نتیجے میں تاریخی طور پر یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ غیر احمدی ہمارا جنازہ نہیں پڑھتے, ہم ان کا جنازہ نہیں پڑھتے. جانی پہچانی بات. کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں تم کافر ہو, ہم کہتے ہیں تمہارا کفر کا فتویٰ تم پر پلٹ گیا, تم مجھے کافر نہیں کہو گے, میرا جنازہ پڑھو گے, میں بھی تمہارا جنازہ پڑھوں گا. لیکن وہ ایک الگ بات. ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان فات ہو جائے کوئی اور پڑھنے والا تو اب سوال یہ کہ ظفر اللہ خان نے کیوں نہیں پڑھا. ظفر اللہ خان صاحب نے جو کیوں نہیں پڑھا تو ان سے پوچھنا چاہیے, اور یہ سوال کون کرتا ہے یہ بھی پوچھنا چاہیے. جب ظفر اللہ خان صاحب سے پوچھا گیا, دو مواقع پر انہوں نے جواب دیا اس کا. ایک تو ان کو پوچھا گیا تحقیقاتی عدالت میں, اور ایک ان کو پوچھا گیا کہ ہمارے ایڈیٹر ہوتے تھے منیر احمد منیر, آتش فشاں رسالہ نکالتے تھے, انہوں نے بھی سوال پوچھا. جب ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے کہا میں جنازے میں شامل ہوا, میں جلوس کے ساتھ تھا, پورے احترام کے ساتھ شامل ہوا. یہ درست ہے کہ نماز جنازہ میں نے نہیں پڑھی. اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز جنازہ کی امامت جو بزرگ فرما رہے تھے شبیر احمد عثمانی, انہوں نے میرے قتل کا فتویٰ بھی دے رکھا تھا, مجھے وہ کافر بھی کہتے تھے, ان کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, میں نے نہیں پڑھی. اب یہ مجھے بتائیں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی بہت عالم آدمی تھے, شیخ الاسلام کہلاتے تھے, ان کو پتا تھا کیا مسئلہ ہے. ان کے لیے کوئی, انہوں نے تو نہیں کہا کہ ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا, وہ جانتے تھے کیوں نہیں پڑھا. کسی اور نے بھی نہیں کہا, ساری کیبنٹ نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ کیوں نہیں پڑھا. اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اعتراض سوال اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. وہ جو اپنا کافر اعظم کہا ہوا ہے اس کے دھونے کے لیے وہ دلیل یہ ڈھونڈتے ہیں ظفر اللہ خان قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا. ظفر اللہ خان ابھی آپ نے سنا داجی صاحب سے,
ظفر اللہ خان قائد اعظم کے معتمد ساتھی تھے، ان کو وزیر خارجہ بنایا، ان کو باؤنڈری کمیشن کا کیس ان کے سپرد کیا، یونائیٹڈ نیشن میں کشمیر کا معاملہ ان کے سپرد کیا، اخیر تک قائد اعظم کے ٹرسٹڈ تھے، بڑا احترام تھا قائد اعظم کا ظفر اللہ خان کو، انہوں نے کبھی ان کو کافر نہیں کہا۔ اب یہ مسئلہ تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ نہیں پڑھا جاتا، ان کو بھی پتا تھا نہیں پڑھا جاتا، کسی جو اس وقت زمانے کے لوگ وہ ایک اعتدال کا رویہ رکھتے تھے۔ شبیر احمد عثمانی صاحب جو ہیں وہ سر محمد ظفر اللہ خان صاحب کے ساتھ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے، قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی اس میں وہ بھی رکن تھے، شبیر احمد عثمانی صاحب، اور ظفر اللہ خان صاحب بھی رکن تھے۔ اقبال شہزائی صاحب ایک صاحب ہوا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ظفر اللہ ہے یہ کافر ہو کے دین کی باتیں کر دیتا ہے، ہمارے دوسرے لوگ نہیں کرتے، تو ان کا ایک باہمی احترام کا رشتہ بھی قائم تھا۔ تو یہ سوال تو محض ایک جذباتیت کی خاطر کیا جاتا ہے، قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، وہ بھائی کس نے نہیں پڑھا؟ یہ اس میں کوئی قائد اعظم کا عدم احترام شامل نہیں تھا، وہ ایک رویہ تھا جس کو اس وقت کی ساری پاکستانی قوم نے قبول کیا، شبیر احمد عثمانی نے قبول کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعتراض کرنے والوں کو جب اپنا وہ یاد آتا ہے کہ ہم نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا ہوا تھا تو یہ سوال چھیڑ دیتے ہیں جی ظفر اللہ خان نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کو کافر کبھی نہیں کہا، لیکن اس وجہ سے کہ جو آدمی ان کی امامت کر رہا تھا جنازے کی اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھا، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اتنا ٹیڑھا مسئلہ نہیں ہے۔ ظفر اللہ خان سیدھے صاف سچے کھرے آدمی تھے، وہ اگر جنازہ پڑھتے تو اس وقت فساد ہوتا وہاں پر کہ منافق ہے، سیاسی مفاد کی خاطر اپنی وزارت کی سے چمٹا ہوا ہے، اور احمدی جنازہ پڑھتے نہیں ہے۔ ظفر اللہ خان نے منافقانہ طور پر پڑھ لیا، اور ظفر اللہ خان نے اس وقت کوئی بحث چھیڑنا نہیں چاہیے، نہ پڑھنے کی وجہ سے بحث نہیں چھڑی، اگر پڑھتے تو بہت بڑی بحث چھڑتی، اور یہ بات جواب ظفر اللہ خان صاحب نے خود بھی دی ہے کہ مختصر سی بات تو یہ ہے، ورنہ تاریخ سب کے سامنے ہے۔ بالکل ٹھیک مجیب صاحب، ایک اور بات ہمیں بتاتے چلیں، پچھلے دنوں اس کا بھی بڑا تذکرہ رہا پریس میں بھی اور ٹیلی ویژن چینلز پر بھی، کہ سر ظفر اللہ خان صاحب سے جب اسی موقع پہ جبکہ قائد اعظم کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی تو اسی موقع پہ جب تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کافر ریاست کا مسلم وزیر سمجھ لیں یا مسلم ریاست کا کافر وزیر۔ بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جی میں آپ سے عرض کروں جی مجیب صاحب فرمائیے۔ یہ بات کہ اسی جنازے کے موقع پر سوال ہوا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جی ٹھیک ہے، جنازے کے موقع پر سوال نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی اپنے کالم میں نے ان کو ایک کھلا خط لکھا تھا، میں نے ان کو فیکس کر کے وہ خط بھیجا تھا، میں نے ان کو بعد میں ملا، انہوں نے ایکنالج کیا کہ خط مجھے مل گیا، میں نے ان کو بتایا کہ آپ تاریخی طور پر اتنی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ جنازے پر یہ بات ہوئی تھی، جنازے پر یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ کہتے جی اخباروں میں پڑھا ہمیشہ، اخباروں میں کیا پڑھا وہ اس بارے میں نہیں پڑھا۔ وہ انکوائری کمیٹی کے دوران قائد اعظم کی وفات کے 6 سال بعد کسی نے یہ کہا کہ خطیب تھے جیکب آباد کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ قائد اعظم نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب مرحوم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی، آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لو یا مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لو۔ یہ بات اس کو جنازے کے ساتھ جوڑنا تو بہت بڑی تاریخی ظلم ہے، یہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے یہ بات کہی تھی کس موقع پر کہی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک خطیب تھے جیکب آباد کی مسجد کے، انہوں نے یہ بات کہی، کوئی حوالہ نہیں کس موقع پر کہی، کب کہی، کیوں کہی۔ ظفر اللہ خان صاحب کا تو یہ ایشو ہی نہیں تھا کہ حکومت کافرانہ ہے یا حکومت مسلمانوں کی ہے، یہ ایشو تو جماعت اسلامی کا تھا، دوسرے لوگوں کا ایشو تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یا اسلامی حکومت ہے۔ وہ اسلامی نظام کے حوالے سے کافرانہ حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کا، اسلامی حکومت کا ذکر کرتے تھے، یہ ظفر اللہ خان کا ایشو نہیں تھا۔ لیکن جو بات ایک مولوی سے منسوب ہوئی ہے اس سے تو پوچھے کہ یہ بات سٹیج کے اوپر برسبید تذکرہ زور بیان میں کہہ دی تھی یا کسی میٹنگ میں ہوئی تھی، کسی کانفرنس میں ہوئی تھی، اور کون کون تھا، کس نے سنی تھی؟ وہ ایک جیکب آباد کے مولوی جس کے بارے میں کوئی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ وہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے ملا۔ چودھری ظفر اللہ خان صاحب مولویوں کے ساتھ تو میٹنگ نہیں کیا کرتے تھے، اکثر اوقات ملک سے باہر رہتے تھے، جب ملک سے باہر آتے تھے ان کی جو کیبنٹ کی میٹنگ بھی ختم نہیں ہوتی تھی، مولویوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کہاں ہوتی۔ حوالہ بنایا ایک مولوی کو جیکب آباد کا، جیکب آباد کا مولوی کراچی آ کے ملا تھا یا نیو یارک میں جا کے ملا تھا؟ یہ جو ہمارے یہ اعتراض کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ محدثین نے کیا معیار قائم کیے ہوئے روایت کو پرکھنے کے۔ پہلا معیار یہ ہے کہ راوی جو ہے اس آدمی سے ملا ہے جس سے روایت کر رہا ہے۔ جی ظفر اللہ خان کا چودھری ظفر ان سے جو مولوی صاحب تھے جیکب آباد کے خطیب، ان سے ملنا ہی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ ایک بات ہوا میں اڑا دی گئی، اور یہ بات پہلی دفعہ
सन 56 में इंक्वायरी कमेटी के दौरान हुई, उससे पहले किसी ने ये बात ही नहीं की। जी बिल्कुल ठीक मुजीब साहब, बिल्कुल गलत है, मैं बड़े वसूख से कहता हूँ। जी ठीक मुजीबुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। मुजीबुर रहमान साहब एडवोकेट पाकिस्तान से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। उनसे हमने जब पूछा कि ये इल्ज़ाम जो लगाया जाता है, पूछा जाता है कि सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने कायद आज़म का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा था और इसको बुनियाद बना के हमारे दीन और ईमान का फैसला किया जाता है, तो उन्होंने बड़ी तफसील से बताया था। उसमें एक बात का उन्होंने जिक्र किया था कि मियाँ मोहम्मद तुफ़ैल और प्रोफेसर गफूर जो कि जमात इस्लामी के बड़े सरकर्दा अहलकार हैं, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कायद आज़म का जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं था। आज इस वक्त हमारे पास उस अखबार का हवाला मौजूद है, वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। ये मुसावात अखबार है 27 फरवरी सन 1978 का। तो अगर हम इसको देखेंगे तो मुसावात अखबार पाकिस्तान के मौकर अखबारों में से एक अखबार है। उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी बड़ी सुर्खी के साथ जो है वो प्रोफेसर गफूर और मियाँ मोहम्मद तुफ़ैल का ये बयान वहाँ पे दर्ज है कि कायद आज़म का जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं था। तो ये आपने देखा, और इससे आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वो लोग जब ये कहते हैं कि पढ़ना ज़रूरी नहीं था, कोई किसी में हिम्मत नहीं होती कि उठ के कहे कि भी तुम लोग भी दायरा इस्लाम से खारिज हो। हम पे हमारी शराफत की वजह से जोर चलता है सबका, वो चला लेते हैं। तो वो बात वही है कि उनको इसलिए कहने की शायद हिम्मत नहीं कि उनके पास ताकत है, कसरत है बज़ाहिर दुनियावी, लेकिन हम जो हैं, हम तो जमात अहमदिया का तो हमेशा से यही अकीदा रहा है कि उन्हें गरूर के रखते हैं ताकत व कसरत, हमें ये नाज बहुत है खुदा हमारे लिए। तो डॉक्टर मिर्ज़ा सुल्तान अहमद। जी नाज़रीन, आपने मुजीबुर रहमान एडवोकेट साहब का सारा डिटेल सुनी। उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि जनाजा क्यों नहीं पढ़ा गया, उसके पीछे क्या मुहरक़ात थे और कौन लोगों ने जनाजा नहीं पढ़ा। फिर मुसावात के अंदर ही बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ आए, और ये इंटरव्यूज़ आए और उन्होंने बताया कि जी उसमें जनाजा पढ़ने में कह रहे थे। मदूदी साहब ने भी कहा जी मैंने नहीं पढ़ा जनाजा, सब ने कहा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये कोई इशू नहीं है। हमेशा आप जो इशू जो जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो की जा रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब को कौमी हीरो करार दिया है। कौमी हीरो करार देना उनकी एक मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि जो करारदाद पाकिस्तान थी उसके आर्थर जो से थे सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान साहब थे, और कोई नहीं था। ये बात हुकूमतें छुपाती रहीं, छुपती नहीं है चीज़, क्योंकि ज़फ़रुल्लाह साहब कोई काम करते थे उसकी तशरीह नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो हमने काम कर दिया वो काम मुल्क के लिए किया था उन्होंने, ना कि अपनी ज़ात को प्रोजेक्ट करने के लिए किया था कि मेरी मशहूरी हो। तो ज़फ़रुल्लाह खान साहब जब तक हयात रहे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मैंने लिखा कुछ है, लेकिन ये क्योंकि तारीख तो बताती है कि कौन लिखने वाला था। और आज हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात का इकरार किया है कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो से थे 75 साल बाद के पाकिस्तान के, वो कौमी हीरो थे। शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है कि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान को कि आपने खिदमात को याद रखा। चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब एक कोई आम आदमी नहीं थे, वो उनको इज़्ज़त दे के ज़फ़रुल्लाह खान साहब को कौमी हीरो बना के पाकिस्तान ने अपनी इज़्ज़त में इजाफा किया है। चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब को कोई अपनी मशहूरी करने की ज़रूरत नहीं थी। चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब को हीरो बना के पाकिस्तान ने अपने इज़्ज़त को बढ़ाया है, और पाकिस्तान खुद हीरो बन गया कि हाँ उन्होंने अपने एक हीरो को याद रखा। ये अच्छी बात है। अभी बहुत सारे और भी हीरो हैं जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये याद करेंगे, वक्त याद कराएगा। वक्त के जो थप्पड़ होते हैं, ये धचकोले होते हैं, चकोले वो ऐसे सख्त होते हैं कि वो खुद ही याद करा देते हैं कि कौन आपका हीरो है, कौन ज़ीरो है। तो नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नाज़िर। और 14 अगस्त आ रही है, आप तमाम पाकिस्तानियों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो हम प्रोग्राम करते रहेंगे 14 अगस्त तक। ये भी 14 अगस्त समझ लें कि ये पहला प्रोग्राम है जो मैंने किया है, इसलिए कि ये बहुत सारे पाकिस्तान के जो मुखालिफ थे, उनके बच्चे कुच्चे जो बचूंगड़े जो बचे हुए हैं अभी भी, जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी घुट्टी में ये डाला गया है कि आप यही काम उठाए रखो, इससे आपकी रोटी पानी चलती रहेगी। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।